تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ ڈویژن بھر سے 1,92,925 امیدواروں نے امتحانات میں شرکت کی۔ 1,44,089 طلبہ کامیاب قرار، 48,836 فیل ہو گئے۔ مجموعی طور پر کامیابی کی شرح 74.69% رہی۔ گرلز میں پہلی پوزیشن ہے امنا صلاح الدین، یہ اوور آل ٹاپر ہے، اوور آل فرسٹ پوزیشن بھی ہے ان کی، سائنس گروپ میں بھی ظاہر ٹاپر ہے، اور ان کو اس کا تعلق دا سٹی گرامر اسکول گرلز ونگ نیو سول لائنز فیصل آباد سے ہے۔ اور آگے ہے رامین فاطمہ، یہ اوور آل ان کی سیکنڈ پوزیشن بھی ہے، سائنس گروپ میں بھی ان کی سیکنڈ پوزیشن ہے۔ ان کا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول فار گرلز رجانہ روڈ سمندری سے ہے۔ سائنس گروپ بوائز میں پہلا نام آئے گا محمد ریف عبدالاحد، انہوں نے 1189 مارکس لیے ہیں، اور ان کا تعلق ایمان پبلک بوائز ہائی اسکول 75 JB سہل فیصل آباد سے ہے۔ ان کو مبارکباد دیجیے، تالیاں بجائیے، تالیاں بجا کر خوشی کا ضرور اظہار کیجیے۔ انعام دے رہے ہیں محمد ریف عبدالاحد۔ لڑکیوں نے تعلیمی میدان میں لڑکوں کو مات دے دی، میٹرک امتحانات میں پہلی دونوں پوزیشنز لڑکیاں لے اڑی۔ فیصل آباد کی امنا صلاح الدین کی مجموعی طور پر پہلی پوزیشن، ڈویژنل پبلک اسکول سمندری کی رامین فاطمہ کی دوسری پوزیشن، ایمان پبلک اسکول سہل کے محمد رؤف عبدالاحد کی تیسری پوزیشن آئی۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد میں پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب، چیئرمین بورڈ رانا بنیامین، سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر سلیم تقی شاہ اور کنٹرولر امتحانات رانا عتیق الرحمان اور دیگر کی شرکت۔ تقریب میں پوزیشن ہولڈرز میں میڈلز تقسیم کیے گئے۔ سائنس گروپ میں 1,56,633 امیدواروں نے شرکت کی۔ 1,22,947 امیدوار کامیاب قرار، کامیابی کی شرح 78.49% رہی۔ جنرل گروپ میں 36,292 طلبہ نے امتحان دیا، 21,142 امیدوار کامیاب ٹھہرے، کامیابی کی شرح 58.26% رہی۔ فیصل آباد ضلع سے 1,12,292 طلبہ کی امتحانات میں شرکت، 80,223 امیدوار کامیاب ہو گئے۔ جھنگ سے 28,514 طلبہ نے میٹرک کا امتحان دیا، 24,987 طلبہ پاس اور 3,527 فیل ہو گئے۔ 6,371 طلبہ نے پرائیویٹ امتحان دیا، 2,037 فیل ہو گئے۔ شنیور سے 11,679 طلبہ نے 10ویں کے امتحان میں حصہ لیا، 9,565 طلبہ کامیاب، 2,114 کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ 1,415 طلبہ نے A+ اور 1,979 نے A گریڈ لیا۔ توبہ ٹیکسنگ سے 24,684 طلبہ نے امتحان دیا، 20,288 امیدوار کامیاب، 4,396 فیل ہو گئے۔ میٹرک امتحانات کے پوزیشن ہولڈرز کا مختلف شعبہ جات میں ناکام بنانے کا عزم، کسی کو ڈاکٹر بننے کا شوق تو کسی نے انجینئرنگ میں جانے کی ٹھان لی۔ کوئی پوزیشن ہولڈر کمپیوٹر کا ماہر بننے کو بےتاب، کسی کو سیاسی میدان میں اپنا آپ منوانے کا شوق چڑھانے لگا۔ میرا نام سیرت فاطمہ ہے اور میری سائنس گروپ گرلز میں 3rd پوزیشن ہے۔ کافی اوور ویلمنگ دن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا۔ میرا نام کنزانی ہے، میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سے ہوں۔ آج بہت خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی قابلیت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس قابل سمجھا۔ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، انشاءاللہ کہ MBBS کروں گا اور ڈاکٹر بنوں گا انشاءاللہ۔ جی میرا نام معین ندیم ہے، سائنس میں بوائز میں اوور آل میری 3rd آئی ہے۔ تو ایم ہی لوگ گورنمنٹ اسکول کے بارے میں بولی جاتے ہیں کہ جو کہ پڑھاتا نہیں ہے۔ اچھے بھلے اگر ٹیچرز ہوتے ہیں تو بندے کو چاہیے کہ ان سے صحیح طرح پڑھے۔ بچے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح ٹیچروں کی بات سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کتنا کرتا ہے۔ میرا نام سائم علی ہے اور میری فیصل آباد بورڈ میں جنرل گروپ میں پہلی پوزیشن آئی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ دفعہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کامیابی سے نوازا۔ میرا نام رابیل فاطمہ ہے، سائنس گروپ میں 3rd پوزیشن ہے گرلز میں اور 1188 مارکس ہیں، اور آئندہ میں انجینئرنگ میں جاؤں گی اور میں بہت خوش ہوں اپنے مارکس سے۔ بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس کو
انجوائے کر سکوں. میرے پیرنٹس کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے اس پوری جرنی میں بہت سپورٹ کیا. سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا شکریہ جس میں میں بچپن سے لے کر اب تک پڑھتی آ رہی ہوں. سمندری کی طالبہ دانیہ رسول کی تیسری پوزیشن پر والدین خوشی سے نہال. بیٹی کی شاندار کامیابی کو باعث فخر قرار دے دیا. والد کہتے ہیں بیٹی نے ہمارا اور شہر کا نام روشن کر دیا. دانیہ کہتی ہے تیسری پوزیشن حاصل کرنا باعث فخر ہے. میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کے ذریعے مجھے اس کامیابی سے نوازا ہے اور میں بہت مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میرے مولا کا کرم ہے ورنہ انسان کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے میں اس خوشی کے موقع پر اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اس کامیابی سے نوازا اور میں اپنے پیرنٹس اپنی فیملی اور اپنے ٹیچرز کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر موقع پر میری رہنمائی کی اور مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں نے فیصل آباد بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی. وسائل زیادہ نتائج کم. فیصل آباد پھر پیچھے رہ گیا. جنگ نے تعلیمی میدان ایک بار پھر بازی مار لی. کامیابی کی 87.63% شرح کے ساتھ ڈویژن کا ٹاپ ضلع بن گیا. ٹوبہ اور چنیوٹ بھی فیصل آباد سے آگے نکل گئے. ٹوبہ میں کامیابی کی شرح 82 اور چنیوٹ میں 81.9% رہی. فیصل آباد اپنی ہی ڈویژن میں سب سے پیچھے. کامیابی کا تناسب 71.44% رہا. میٹرک نتائج نے جھنگ کے سرکاری سکولز کی کارکردگی بے نقاب کر دی. 27 سرکاری سکول بورڈ کے اوس رزلٹ سے بھی پیچھے رہ گئے. تحصیل جھنگ کے 21 بوائز اور 6 گرلز سکول شامل. ہائی اسکول ستیانہ کے 62% امیدوار فیل. حسن خان اور جوگیاں والا میں 50, اسلامیہ میں 48, چٹھا میں 40, غازی آباد میں 44 اور موندا میں 43% طلبہ ناکام. بکے واڑہ, کالج روڈ, حسینیہ, شاہ جیونا, جھنگ سٹی اور مدو کی کارکردگی بھی تشویشناک رہی. میٹرک کے رزلٹ پر اعتراض ہے تو پیپر ری چیک کرا لیں. تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے طلبہ کو 15 دن کا وقت دے دیا. درخواستیں 21 اگست تک وصول کی جائیں گی. دوبارہ مارکنگ نہیں, صرف مارکنگ اور ٹوٹلنگ کی جانچ ہوگی. غلطی ثابت ہونے پر ری چیکنگ فیس واپس ملے گی. فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں بلدیاتی انتخابات کا بغل بسنے کو تیار. محکمہ بلدیات نے حکومت سے بلدیاتی انتخابات کے لیے 12.52 ارب کے فنڈز مانگ دیے. فنڈز کی منظوری آج کے پنجاب کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں بھی شامل. ذرائع کے مطابق محکمہ بلدیاتی انتخابات کے لیے انتظامی امور مکمل اور یوسز کی حد بندیاں ہو چکی ہیں. $250 بیڈز کے نصرت فتح علی خان ہسپتال کی تکمیل کی راہ ہموار. محکمہ ہیلتھ نے ہسپتال کے لیے مزید 50 کروڑ روپے جاری کر دیے. منصوبے کا تخمینہ لاگت 2 ارب 42 کروڑ. اب تک 1 ارب 66 کروڑ خرچ کیے جا چکے. منصوبہ بندی کا فقدان یا محکمہ ہیلتھ کی غفلت. فیصل آباد میں ادویات مریضوں تک کیوں نہ پہنچ سکی. ایکسپائری قریب آئی تو ہیلتھ حکام کی آنکھ کھل گئی. بخار اور خارش سمیت 14 ادویات اور سرجری آئٹمز کے زائد المیعاد ہونے کا خدشہ. سینئر میڈیکل آفیسر 174 سمندری کا سی ای او ہیلتھ کو خط. ادویات اور سرجری آئٹمز دیگر علاج گاہوں میں منتقل کرنے کی سفارش کر دی. جوڑاوالا میں محکمہ ریونیو کا نظام شدید بحران کا شکار. تحصیلدار کی نشست طویل عرصے سے خالی. 4 نائب تحصیلدار اور 11 قانون گو کی اسامیاں بھی پر نہ ہو سکیں. رجسٹری, بیانات اور ریونیو کے امور متاثر. سائلین کو مشکلات کا سامنا. زمین مالکان کے لیے بڑی خبر. اب پورا کھوجا موضع نہیں, صرف متعلقہ پراپرٹی ہی بلاک ہوگی. بورڈ آف ریونیو نے اراضی ریکارڈ سینٹرز کے لیے نئے قواعد جاری کر دیے. غیر متعلقہ جائیداد بلاک کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی. ریونیو آفیسر معاملے کی ذمہ داری لے گا. فیصل آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے بعد نیا تنازع سامنے آ گیا. ضلع کونسل میں پکڑا جانے والا سامان غائب ہونے کا انکشاف. دکاندار کہتے ہیں کہ نیا سلنڈر اٹھا لیا, اب واپس نہیں کیا جا رہا. ضلع کونسل حکام کہتے ہیں سامان کہیں گم ہو گیا. بجلی بلوں کی غلط ریڈنگ پر اب ہوگی کڑی نگرانی. فیسکو نے اوور بلنگ کی شکایات کے ازالے کے لیے اہم اقدام اٹھا لیا. 58 لاکھ صارفین کی بلنگ جانچنے کا فیصلہ. تمام سرکل سے 5 روز میں ریڈنگ ایکوریسی رپورٹ طلب.
फैसल आबाद डिवीजन में काली घटाओं के बाद बादलों की एंट्री। फैसल आबाद शहर में सुबह सवेरे बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। डोगर बस्ती में 9 और गुलाम मोहम्मद आबाद में 8 मिलीमीटर बारिश होते ही वासा का फील्ड स्टाफ निकासियाब के लिए हरकत में आ गया। उधर चिन्योट में भी अलग सुबह बादल बरसे, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। डिप्टी कमिश्नर टोबा माहम आसिफ मलिक का वासा ऑफिस का दौरा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की मशीनरी वासा के हवाले कर दी। मुलाजमीन में 5 इलेक्ट्रिक बाइक्स भी तकसीम। वासा ऑफिस में इजलास की सदारत एमडी कामरान काहलू ने ब्रीफिंग दी। डीसी की पानी बिल जमा न कराने वाले सारिफीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। झंग में 21 अगस्त को सांदल एक्सप्रेस की सीटी बजेगी। झंग सदर और सिटी रेलवे स्टेशन की तज़य्युन और आइश का फैसला। डीएस रेलवे मुल्तान रिवैम्पिंग के लिए झंग पहुंच गए। डॉक्टर मौसम वहीद शेख का मंसूबे के लिए 5 करोड़ रुपए अतिया। डीएसपी रेलवे मुल्तान और मुकर्रम वहीद शेख ने मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी। खबरदार होशियार, अब सड़कों पर कैमरे का पहरा। चिन्योट में सेफ सिटी कैमरे फाल, आज से चलाने का आगाज। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वाले अब नहीं बच सकेंगे। सेफ सिटी कैमरों से डिफॉल्टर और मतलूब गाड़ियों की भी निशानदही होगी। यौम आजादी की आमद में चंद रोज बाकी रह गए। फैसलाबाद के बाजार सब्ज हलाली रंगों में रंग गए। शहर भर में आजादी के स्टॉल सजने लगे। बाजारों की रौनकें बहाल। कहीं सब्ज हलाली परचून लहराने लगे, कहीं चमकते और रंग बिरंगे बैजेस लगाकर बच्चे खुश नजर आने लगे। जश्न आजादी की आमद के साथ ही झंग में भी तैयारियां अरूज पर। शहर भर में हर सू वतन अजीज से मोहब्बत का रंग नुमाया। शहरी यौम आजादी के लिए कौमी परचम, बैजेस, झंडियां और बच्चों के लिए सामान खरीदने लगे। वतन अजीज से मोहब्बत और अकीदत का भरपूर इजहार। असाबी कमजोरी का शिकार अफराद हो जाएं होशियार। महकमा हेल्थ ने इंजेक्शन जूनी न्यूरो को गैर मयारी करार दे दिया। ड्रग इंस्पेक्टर को जूनी न्यूरो का बैच नंबर 116 मार्केट से उठाने की हिदायत।